الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گفتگو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج ہم جو کچھ سنیں سنائیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ کرے کہ ہماری زبان سے خیر کی بات نکلے، نفع بخش بات نکلے، شر والی باتوں سے اور شر سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین، یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا اشہر حرم میں سے ہے. سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک اس مہینے کے حوالے سے جو خیر و برکت ہے اللہ پاک نے رکھی ہیں، اس خیر و برکت سے ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو ہمیں بھرپور اللہ کریم ہمیں حصہ عطا فرمائے. اور اشہر حرم کا جو تقاضا ہے کہ اس مہینے کا ہم احترام کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے عقیدوں کا جائزہ لیں، اور جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں کوشش کریں کہ ان اعمال کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں، اور زیادہ ان کے اندر مضبوطی پیدا کریں، ان کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو. احترام کے اظہار کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اشہر حرم ہے یعنی احترام والا مہینہ ہے، اور احترام سب سے اعلیٰ قسم احترام کی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی ہم نہ کریں. اس مہینے میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو، حکم عدولی نہ ہو، بھرپور انداز میں نماز کی پابندی ہو، گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچنے کا، حقوق العباد سے کا ہم خیال رکھیں. تو یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اس مہینے کا احترام کا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ کریم ہم سے بھرپور انداز میں اعمال صالحہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہ گفتگو کا پروگرام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ اسلام چینل اردو کی یہ خصوصیات ہیں. الحمدللہ اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے پوری ٹیم کو کہ وقتاً فوقتاً آپ مختلف علماء اور مفتیان کرام کا بیان سنتے رہتے ہیں، خاص کر کے خاص مواقع کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے. ابھی چونکہ حج کا زمانہ ہے، حج کا موسم ہے، تو الحمدللہ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ حج ہی کے موضوع پر آپ سے گفتگو ہو. حج کے فضائل، حج کے مسائل، حج کی جو شرائط ہیں یا حج کی جو قسمیں ہیں، انشاءاللہ ان موضوعات پر بات ہوگی. اور یقین جانیں کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت ہمیں میسر ہو رہا ہے سننے اور سنانے کا، ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو ہم نہایت ہی قیمتی بنائیں، اور ہیلدی قسم کی باتیں ہوں، ہیلدی قسم کی باتیں ہم آپ کو سنائیں، اس پر ہم خود بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں، اور عمل کی نیت سے ہم باتیں سنائیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب بھی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ حضرت کے ملفوظات سے بھی ہم مستفید ہوں گے، آپ حضرات بھی مستفید ہوں گے. جی حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ہم بڑے مشکور ہیں حضرت آپ کی یہاں تشریف. جزاک اللہ آپ کا، اس پوری ٹیم کا کہ مجھے آپ نے بولنے کا موقع دیا. الحمدللہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. ناظرین، جو آیت میں نے پیش کی ہے آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے حج کے حوالے سے باتیں کی ہیں. فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، اے لوگو حج کے مشہور متعین چند مہینے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ عمرے کی طرح حج نہیں ہے. عمرہ تو آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، پورے سال جب چاہیں آپ عمرہ کر لیں، لیکن حج کے مہینے اور ایام متعین. تو فرمایا کہ حج کے متعین مشہور چند مہینے ہیں. وہ مشہور چند مہینے کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن.
8 تاریخ سے لے کے 12 تک جو ہے جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں، یہ مخصوص دن ہیں، 5 دن، جس میں ایک حاجی مینا کو روانہ ہوتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے، اب یہاں سے حج کے جو مخصوص ارکان ان کی ابتدا ہوتے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ حج کے مخصوص اشہر و معلومات متعین مہینے، کسی کو اب متعین کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی تغیر نہیں کر سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا، اللہ پاک نے متعین کر دی۔ اور متعین مہینے کا مطلب کہ کوئی شخص شوال سے پہلے اگر چاہے کہ حج کے لیے نیت باندھ لے، نیت کر لے تو نہیں کر سکتا۔ شوال ہی سے شروع ہوگا نیت کا سلسلہ، کوئی شخص رمضان میں حج کی نیت کرے تو نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں حج کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، ان کے گھرانوں کی وفاؤں کا نام حج ہے، ان کی اداؤں کا نام حج۔ اور ارکان اسلام میں سے بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول، یہ پہلا پلر، کہ اللہ پاک کے حوالے سے گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گواہی دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، رسول، آخری نبی اور پیغمبر۔ یہ پہلا پلر۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کریم جو مہینہ ہے متبرک مہینہ، اس مہینے کا روزہ رکھنا۔ آگے فرمایا کہ والحج من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرنا ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، مالی استطاعت بھی اور بدنی استطاعت بھی۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ون آف دا پلرز آف اسلام فرمایا ہے کہ یہ اسلام کا پلر کسی کہتے ہیں ناظرین؟ پلرز کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اسی پر پوری بیس ہوتی ہے پوری عمارت کی۔ تو یہ 5 پلر، سب سے پہلے عقیدے کا تذکرہ کیا گیا کہ خدا نخواستہ اگر عقیدے کے اندر فساد ہو تو سب بیکار ہے۔ عقیدے توحید، ونس آف گاڈ، کہ اللہ کی ذات اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اختیار میں تنہا یکتا، کوئی شریک نہیں۔ اس لیے پہلے عقیدہ کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ عقیدہ ہی اصل میں بنیاد ہے۔ اس لیے بنیاد مضبوط ہو تو ظاہر ہے کہ باقی ساری چیزیں پھر مضبوط ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ بس بنیاد ہو گئی۔ ظاہر ہے کسی گھر کی آپ جب تعمیر کرتے ہیں تو بنیاد بنا کر آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے آپ، صرف پلر بنا کے آپ چھوڑ دیں گے تو وہ مکمل تعمیر، مکمل عمارت نہیں کہلائے گی۔ وہ اس کے اندر دیوار کی ضرورت ہے، روف کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ فلور کی ضرورت ہے، پھر ونڈوز، دروازے، بہت سی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ یہی حال اسلام کا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد نماز کے جو تفصیلات ہیں، نماز، روزہ، یہ سارا پورا، اس میں اکثر ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اسلام ایک پورے پیکج کا نام، کسی ایک جز کو آپ پورا اسلام نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال میں حضرت سے بھی درخواست کروں گا، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یہاں تشریف فرما، انشاءاللہ اس موضوع پر حضرت بھی روشنی ڈالیں گے اور آپ کو انشاءاللہ حج کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قبلہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ آپ نے جو اصل میں جو بنیاد جو اسلام کے جو پلرز ہیں، جو 5 پلرز ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو، جو ہے دین اسلام کو، 5 پلروں پہ کھڑا رکھا، اور ان میں سے اگر کوئی بھی شخص ان میں سے ایک پلر کو بھی نہ مانے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ جس طرح یہ سورہ بقرہ کی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، حج کے حوالے سے جس طرح پروگرام ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ کے وہ قلبی طور پر، ذہنی طور پر، زبان سے ادا کر کر وہ ایمان کی تصدیق کر دیتا ہے، اور یہ اس شخص کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا معاملہ ہے کہ جو سیکنڈ پلر ہے، سیکنڈ پلر پہ یہ کہ وہ نماز کو اسٹیبلش کرے، اپنی نماز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹائم پر ادا کرے، اس کا بھی ٹائم متعین کیا گیا۔ اسی طرح پھر وہ زکوٰۃ دے اگر وہ اس قابل ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد وہ روزے رکھے، روزے کے بعد پھر زکوٰۃ ہے۔
اب روزے کا معاملہ اس کی وہ پوشیدہ عبادت رکھی گئی. اگر جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے کس کیفیت کے اندر ہیں تو آپ پتہ نہیں لگتا کہ وہ روزے کی کیفیت کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیفیت بھی اس شخص کو اس کی دل کے اندر اس کے جسم کے اندر اس کو پوشیدہ رکھا اور اس کی روحانیت کو بھی. اسی طرح پھر زکوٰۃ دیتا ہے, چیریٹی دیتا ہے. اب وہ چیریٹی کھلے عام لوگوں کو دیکھتا ہے یا چھپا کے دیتا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا معاملہ. پھر اور وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو وہ اس کو دینی ہے. اب وہ اس نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہیں بھی ہے وہ پڑھ سکتا ہے, نماز ہے تو دنیا کے کسی حصے میں بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اس نے اگر زکوٰۃ دینی ہے زکوٰۃ دینی. اب وہ 5واں ارکان ایسا رکھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم نے میرے ایمان کی 5 جو 4 ارکان ہیں ان کو پورا کر دیا. 5ویں ارکان کے لیے میں نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا ایسا مہمان, اپنے ایسا مہمان بلا کر پھر ان جو نشانیاں تھیں انبیاء کرام کی, ان کے گھرانے کی جو نشانیاں تو ان نشانیوں کو جگہ پہ وزٹ کرنے کا نام جو ہے نا وہ حج ہے. حج ہے. اور حج پہ جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے, اور وہ رکھنے کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود وہ نہ کرے, چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے یا وہ یہودی ہو کے مرے, اس سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے بے نیاز ہے. تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک المیہ ہے کہ جب وہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو وہاں جانے کے لیے تیاری کرنے کے لیے پہلی بات ہے کہ آپ کو 4 چیزوں سے گزر کے جانا ہوتا ہے. اب 4 ارکان ادا کر چکے, اب مینٹلی طور پہ جسمانی طور پہ آپ تیار ہو چکے ہیں, اب اللہ کے گھر جا رہے ہیں. پھر اللہ کے گھر جانے کا انداز بھی اللہ نے ایک ایسا رکھا, والہانہ انداز رکھا جو کہیں اور نہیں. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں وہاں کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے, کسی پارٹی میں جاتے ہیں ڈریس کوڈ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے گھر آؤ نا ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آؤ, ایون کہ اپنا لباس بھی اتار کر آؤ. اب اپنا لباس بھی اتار کر 2 چادریں جو ہیں انسلی وہ پہن کر میرے گھر کی جو ہے نا طرف تم روانہ ہو جاؤ. اور جب وہ روانہ ہوتے اس گھر کی طرف تو پھر وہ جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے, وہ جب اللہ سے ڈائریکٹ براہ راستہ وہ جو کمیونیکیشن کرتا ہے اس کا مقام, اس شخص کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو حج کرنے آتا ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے آتا ہے حج کرنے کے بعد وہ لوٹتا ایسے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو, اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. عمرہ کرنے, اب حج کو متعین کر دیا گیا مخصوص ٹائم پر, مخصوص ڈیز کے اندر, اور مخصوص جو ہے نا جو اس کے ارکان ہیں ان پر. اب وہ ارکانوں پہ مخصوص ارکانوں پہ جب وہ جاتا ہے مخصوص ٹائم پر, عمرے کا ہے کہ اللہ کے گھر کسی ٹائم بھی چلے جائیں, اب کسی ٹائم بھی جو سال کے کسی وقت بھی آپ چلے جائیں, کوئی نہیں, عمرہ کرنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. اب یہاں جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج پہ بلانے کا پھر انداز بھی ڈیفرنٹ رکھا, انداز میں کہ بندے کی آزمائش کا جو لیول ہے اب وہ ہائی ہو گیا ہے. اب وہ جب اس گرمی کے اندر, اس سختی کے اندر ہر چیز کو وہ چھوڑ کے ان ارکانوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر کیا رکھا کہ تیرے لیے اے بندے اب جنت ہے, اور تیرے جتنے بھی ماقبل گناہ تھے وہ میں نے سب بخش دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے. اور اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تم لوگوں پہ اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا, اور فرض کر دیا کہ جو شخص اس حج کو ومن کفرا کہ اگر اس کو ڈینائی کرتا ہے, اس چیز کو مانتا نہیں ہے, اگر اس چیز کو مانتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے. تو حج بھی ایک ایسا ارکان ہے, اور اگر اس کو نہ مانے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور پھر وہ اگر نہیں مانتا اللہ کہا کہ میں ہر چیزوں سے بے نیاز ہوں, اس شخص کو پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اور حج پھر اب غریب ہے تو غریب حج نہیں کر سکتا, ایک غریب ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتا, زکوٰۃ کا ارکان اس پہ نہیں لگتا. اب وہ حج کا ارکان کے لیے بھی اس کے لیے بھی صاحب نصاب رکھ دیا گیا کہ وہ شخص اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے لیے آنے جانے کا سامان کا خرچہ ہو, سارے معاملات کو وہ پورا کرے, پھر اپنے پیچھے اپنے جو اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لیے اتنا کچھ سفیشینٹ اماؤنٹ چھوڑ کے جائے کہ وہ محتاجی میں اور مفلسی میں نہ آ جائے, محتاجی اور مفلسی میں واپس تک وہ جو ہے نا محتاجی میں نہ آؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سسٹم جب دیکھتا ہے انسان اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ دھن رہ جاتا ہے کہ یا اللہ
تو اتنا کریم ہے کہ تو نے ارکان تو رکھا لیکن ان لوگوں کے لیے رکھا جو اس کو پورا کر سکتے، جو نہیں کر سکتے ان کو تو نے کہا کہ تمہارا جو حج جو ہے، پھر ان غریب لوگوں کا حج جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو 4 ارکان ہیں ان کو پورا کریں، صحیح طریقے سے کریں، اس پہ عمل کریں، اور اللہ کی اس دل کے اندر وہ تڑپ رکھیں کہ یا اللہ تو ہمیں صاحب استطاعت بنا دے تو ہم بھی تیرے گھر کی جو ہے نا وہ زیارت کے لیے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کے ارکان ہیں، پھر اس کے حج کے معاملات ہیں، حج کی فضائل ہیں، حج کے حوالے سے تو بہت سی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس شہر کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکے میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا۔ اب وہ امن میں داخل ہونے سے مراد کہ وہ ہر برائی اور بے حیائی سے بچ گیا۔ تو اس شہر کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس شہر کے بارے میں حج کے ارکان کے اگر ڈسکس کیے جائے مزید، وہ انشاءاللہ وہ سوالات بھی ہوں گے تو اس کے حوالے سے پھر ہم جو اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، حج کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہوں گے الحمدللہ جو جا چکے ہوں گے، جو بہت سے کچھ وہ ہوں گے جو تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جانے والوں کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے اور آرزو اور تمنا کر رہے ہوں گے۔ سب کے لیے اللہ کریم سے دعا ہے، جانے والوں کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جتنے لوگ جا رہے ہیں اور جائیں گے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ مبرور کے معنی مقبول کے ہیں، اللہ کریم ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی زندگی میں اسلامی اور ایمانی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے حج۔ اور جو لوگ نہیں جا سکے وہ جانے والوں کو دیکھ آرزو اور تمنا کر رہے ہوں گے، اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ آرزو اور تمنا کرنے والوں کو بھی اللہ کریم حج مقبول کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جو شخص جو ہے نیت ہی کر سکتا ہے، تمنا آرزو کر سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور اس نامہ اعمال میں بہت سے ایسے اعمال کا ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا جسے اس نے کیا ہی نہیں صاحب عمل نے۔ تو ایک بندہ پوچھے گا مولا کریم یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں، اس کا اجر اور اس کا ذکر اس نامہ عمل میں نے تو وہ حج کیا ہی نہیں، میں نے تو وہ کام کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ میرا بندہ اس عمل کا جب تیرے سامنے ذکر کیا جاتا تو تو مچل کے آرزو کرتا اور تو تمنا کرتا کہ یا اللہ کاش میں بھی حج پہ جاتا، یا اللہ کاش میں بھی عمرہ کرتا، یا اللہ کاش میں بھی یہ نیکی کا عمل کرتا۔ تو جب تو تمنا اور مخلصانہ ارادہ کرتا تھا تو اس مقبول عمل کا اجر میں لکھ دیا کرتا تھا تیرے نام عمل۔ تو دیکھیں آپ نہیں جا سکتے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، آپ صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن تمنا اور آرزو تو کر سکتے ہیں یا اللہ کاش کہ اس سال میں بھی جاتا۔ اب دیکھیں آج کل پیکج بہت مہنگا ہے، کوئی بات نہیں، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ جائیں، جو نہیں دیکھیں ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کریم ہے، اللہ پاک کے جتنے احکامات ہیں نا وہ بھی کریمانہ ہیں اور کریم احکام۔ اب دیکھیں حج کے لیے 4 شرطیں رکھی گئی ہیں شرائط میں۔ فرمایا کہ حج کس پر فرض؟ نابالغ پر حج فرض نہیں، مجنون پر حج فرض نہیں فرض ہے۔ ایک شخص مجنون ہے چاہے وہ صاحب استطاعت تو اس پر حج فرض نہیں ہے، نابالغ ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حج کس پہ فرض ہے؟ بالغ پہ فرض ہے۔ حج کس پہ فرض ہے؟ مسلمان پہ فرض ہے، جو غیر مسلم ہے ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ یعنی 4 شرطیں، اور آخری شرط فرمایا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو۔ تو یہاں استطاعت سے مراد بدنی استطاعت بھی، صحت بھی اس قابل ہو، اور مالی طور پہ آپ صاحب استطاعت ہیں کہ پورا حج کا جو خرچ ہے اس کے بعد بھی جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے اخراجات، جن کے اخراجات آپ کے ذمے ہیں، آپ کے واپس آنے تک اتنا بجٹ ہو اور اتنا فنڈ ہو کہ سفیشینٹ ہو آپ کے واپس آنے تک، تو آپ قربان جائیں اللہ کریم کی شان کریمی پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب پہ حج فرض ہے۔ اور اس سے بڑا کرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حج کا تذکرہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ پھر آپ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے تاکید فرمائی کہ جتنی بات تم سے کی جائے، جتنی بات تمہیں بتائی جائے اس پر خاموش ہو جایا کرو، ایسے سوال نہ کیا کرو کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے، مشکل میں پڑ جاتے، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی۔ تو حج کیا ہے ناظرین؟ ہر سال حج کا یہ موسم آتا ہے
اور حج کے نہ جانے والے بہت سے اعمال میں ہم حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم قربانی کر کے حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم وہ جو ایام تشریق ہیں اس میں تکبیر پڑھ کے حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم وہ جو ناخن وغیرہ نہ کاٹ کر ہم حاجیوں کی مشابہت، بہت سے ایسے اعمال ہیں الحمدللہ کہ ہم ان کے ساتھ کاپی کر کے ان کی اور مشابہت اختیار کر کے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھ کے ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ایکچولی دو قسم کی عبادات اسلام میں ہیں، ایک عبادت مالی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے۔ مالی عبادت زکوٰۃ صدقہ، بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے۔ لیکن حج ایسی اسپیشل عبادت ہے ناظرین کہ اس کے اندر دونوں چیزیں، یہ بدنی عبادت بھی مالی عبادت بھی۔ مالی عبادت ایسی کہ اس میں مال نہیں بلکہ مال کثیر درکار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو آج کل پیکج ہے 10,000 12,000 یا 8,000 9,000، ایک کثیر رقم درکار۔ تو اس طریقے سے یہ مالی عبادت بھی ہے، اور بدنی عبادت اس طرح کہ اس میں سب سے زیادہ مشقت، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشقت کس میں ہے؟ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ الحج الثج، حج کیا ہے؟ مشقت کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ پریشانی کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، قربانی کا نام ہے۔ مسلسل آپ دیکھیں وہ 5 دن 8 سے لے کے 12 تاریخ تک وہ کیا ہے؟ مسلسل جہد مسلسل، اور خاص کر کے آج کل کا حج ایک جم غفیر ہوتا ہے، ہر قدم قدم پہ آپ کو بے آرامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پہ آپ کو مشقت ہے، وقت پہ آپ کو کھانا نہیں، وقت کو آپ کو پینا نہیں، جی چاہا کہ آرام کر لیں آپ نہیں کر سکتے، وہ مسلسل جہد مسلسل۔ اور یہی وجہ ہے جو قرآن کی آیت میں نے پیش کی، اللہ کریم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے منفی آداب بیان فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم حج پہ جا رہے تمہیں کرنا کیا ہے، کرنے والے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا گیا، مثبت اعمال کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ بتایا گیا کہ وہاں جا کے تم سے بچنا کن اعمال سے، کن اعمال سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا اور بچنا اور پرہیز کرنا ہے۔ سب سے پہلا فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث۔ یاد رکھنا جب تم نے حج کی نیت کر لی، حج کے لیے احرام باندھ لیا، اب تمہارا سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ رفث سے دور رہو۔ رفث کہتے ہیں بے حیائی بے شرمی کی باتیں، بے حیائی بے شرمی کے کام، تو ان تمام چیزوں سے، اس میں اگر یعنی مباشرت بھی شامل ہے، مقدمات مباشرت بھی شامل، اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کو رفث کہا گیا کہ ایک حاجی حج کرنے جا رہا ہو اور اس نے حج کی نیت کیا ہو، ارادہ کیا ہو، اور وہ رفث، یعنی عجیب بات ہے کہ یہاں نفی سے فرمایا، یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ پاک کہ دیکھو فلا ترفسو، رفث اختیار نہ کرو، نہیں، فرمایا کہ فلا رفث، یعنی تعلق ہی نہیں ہے، دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کہ ایک حاجی حج کی نیت کر کے وہاں جا رہا ہو اور رفث کرے، رفث والے اعمال کرے، رفث والی بات کرے، بے حیائی کی باتیں، بے شرمی کی باتیں ہوں، یعنی دونوں کا کوئی ڈزن میچ وتھ ایچ ادر، یہ دونوں ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی کا سا دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو رفث، تو ظاہر ہے کہ آپ اتنی مقدس متبرک، اور اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ بیت اللہ شریف یا حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں کی عبادات کا ثواب، اسے ایک نماز کا ثواب بیت اللہ شریف میں 1,00,000 کے برابر، تو جس طریقے سے نیکیوں کا اجر و ثواب بے انتہا بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے، یہی حال گناہوں کا بھی ہے۔ گناہ ہر جگہ گناہ ہے، حرام ہر جگہ حرام ہے، لیکن وہی گناہ جو اپنے گھروں میں، جو اپنے شہروں میں، ملکوں میں ہم کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہاں کریں تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ اور قربان جائیں، قرآن کا اپنا اسلوب دیکھیں آپ کے، ظاہر ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی حکمت بھری باتیں، 3 لفظوں کے اندر اللہ پاک نے سب کچھ بیان فرما دیا، سب کچھ بیان فرما دیا۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں وہاں جو گیدرنگ ہوتی ہے، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ طواف ایک ایسا عمل ہے کہ مرد عورت ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مینا میں مرد عورت ساتھ ساتھ ہیں، ہر جگہ آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے، تو عین ممکن ہے کہ رفث کا کوئی حصہ یا رفث کے سلسلے میں کوئی شخص رفث میں مبتلا ہو جائے، رفث کے مقدمات میں، رفث کے جو لوازمات ہیں اس میں ملوث ہو جائے، تو بتلایا کہ دیکھنا کچھ کرو یا نہ کرو، رفث سے ضرور بچنا، ورنہ رفث تمہارے حج کو تباہ کر دے گا، فاسد بنا دے گا، ختم کر دے گا۔ تو ناظرین اسی انشاءاللہ موضوع پر بات مسلسل ہوگی، حضرت سے بھی ہم مستفید ہوں گے، حضرت مولانا حبیب الرحمن سے بھی، مختصر سے ہم نے انشاءاللہ بریک کے لیے بھی جانا ہے، تو میں کوشش کروں گا یہ 3 الفاظ جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، منفی آداب، اس پر بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، اور اس کے فضائل سے بھی باتیں ہوں گی۔
انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گفتگو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ ناظرین، حج کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ حج کے مسائل، حج کے فضائل، پھر حج کی جو قسمیں ہیں، اور حج کا جو ایک عظیم مقصد ہے، ایک عظیم مقصد ظاہر ہے کہ دیکھیں اسلام ہمارا، آپ کا، ہم سب کا الحمدللہ اللہ کریم کے ہمیں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، دین کامل، دین مکمل عطا فرمایا، اور یہ دین فطرت بھی ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر جتنے اعمال ہیں، اس کے اندر جو جامعیت ہے، اس کے اندر جو انسانی فطرت کا جو خیال رکھا گیا ہے، انسانی کمزوریوں کا جو خیال رکھا گیا ہے، اگر انسان مطالعہ کرے، غور کرے تو یقینی طور پہ وہ اس بات کا قائل ہوگا کہ واقعی اللہ کریم کی یہ شریعت بڑی کریم شریعت ہے۔ ہر مسئلے، ہر حکم کے اندر اللہ اکبر جو ہماری کمزوریوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے شاکر بندوں میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے۔ تو ناظرین، یہ چونکہ حج کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے الحمدللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، حضرت سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ اللہ پاک نے حج کے مسائل کے حوالے سے حج کا جب تذکرہ فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ حج کے دوران جو ارکان کا تذکرہ نہیں کیا، حج کے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، حج کے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ تم نے کرنا ہے، بلکہ ان باتوں کا تذکرہ کیا جن سے بچنا ہے، جن سے تمہیں بچنا ہے اور اپنے حج کو بچانا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی لاجک ہے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں، سارا زور نفلی اعمال پر ہمارا ہوتا ہے، تسبیح ہم نے پڑھ لی، ہم نے اتنے وظائف پڑھ لیے، وظیفے ہم پوچھتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ دیکھیں کال آن ہے، آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی ذہن میں آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ بھی کریں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کر دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کالر السلام علیکم۔ حضرت اس حوالے سے آپ بھی جو ہے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ حج کی جو قسمیں ہیں، ایک تمتع، قران اور افراد جو ہے۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک حج اپنے ادا فرمایا اور وہ حج قران تھا۔ حج قران جو زیادہ تر لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع اور حج افراد اور قران میں فرق یہ ہے کہ حج افراد جو کریں تو وہ شخص وہ جو احرام پہنے گا وہ صرف حج کے لیے ہوگا، وہ صرف حج کی نیت سے ہوگا، اور وہ عمرہ اس میں نہیں کر سکتا، وہ صرف حج کی نیت سے۔ اور حج تمتع کے اندر حج عمرے کی نیت سے بھی ہوگا اور حج کی نیت سے بھی ہوگا، لیکن کہ اس میں جب عمرہ ادا کر دیا تو وہ اپنا احرام کو کھول سکتا ہے، احرام کی پابندی سے باہر آ سکتا ہے۔ اور حج قران میں یہ ہے کہ اگر وہ فرض ذی الحجہ کو جاتا ہے، اگر وہ فرض ذی الحجہ کو جاتا ہے تو وہاں جا کر اگر وہ حج قران کی نیت سے گیا ہے اور وہ احرام پہنا ہے تو وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کو اتار نہیں سکتا، اور وہ جب تک حج کر نہیں لیتا وہ اس پابندیوں میں، احرام کی پابندیوں میں رہتا ہے۔ تو اس میں بڑی مشقت ہے، اور یہ بڑا ہارڈ ہے۔ تب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ حج فرمایا، صحابہ کرام نے بھی یہ فرمایا، یہ حج جو ہے یہ ادا فرمایا۔ اور حج افراد جو ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہے۔ اس کی حج کی قربانی جو شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، حج کی جو ایک واجبات میں سے ایک واجب ہے کہ اس میں جو قربانی ہوتی ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، باقی دونوں جو حج تمتع اور حج قران اس کے اندر قربانی ہوتی ہے۔ اب زیادہ تر لوگ جو ایک لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کیا احرام کی حالت میں جائیں حرم کی حدود کے اندر، یا
اس کی جو پابندی ہے یا نارمل کپڑوں کے اندر وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو حرم کی حدود کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اہل حرم کہلاتے ہیں، تو وہ مکے میں کسی ٹائم بھی آ جا سکتے ہیں، کسی حالت میں بھی ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو میقات کی حدود کے اندر اور حرم کی حدود سے باہر جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ حلی کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مکے کی حرم کی حدود کے اندر جا سکتے ہیں، مکے بھی جا سکتے ہیں اور بغیر احرام کے جا سکتے ہیں۔ اور جو میقات کی حدود سے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ افاقی کہلاتے ہیں، وہ بغیر احرام کے کسی بھی، چاہے وہ بزنس کی نیت سے جا رہے ہوں یا حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو وہ بغیر اس کے نہیں جا سکتے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی سب سے نا دعاؤں کی درخواست ہے، صحت دے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ نا میں چاہتی ہوں اپنی امی سے ملوں پاکستان جا کے، تو مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے کہ میرے اسباب پیدا ہو جائے، راستے بن جائے جانے کا، اللہ تعالیٰ لے جائے۔ ماشاء اللہ جی، ضرور جی، اللہ پاک ضرور آپ کو اپنی امی سے ملائیں گے۔ اتنا آپ کا خوبصورت ارادہ ہے ماشاء اللہ، اللہ کریم ضرور آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ صبح و شام جو ہے نا وہ 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ اور خود دعا بھی کیا رہیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے دیکھیں، سب سے بہترین وظیفہ ہے کہ بندہ خود اللہ پاک سے براہ راست مانگے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ پاک سے ہر چیز مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہر چیز مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے۔ تو اس کی عادت بنا لیں انشاءاللہ، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کرے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے میری بہن، اور آپ ضرور جائیں، والدہ سے ملاقات کریں۔ حج کا موسم ہے تو حج کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی اللہ کریم ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ جی حضرت، تو جی حج کے حوالے سے جی بالکل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مفتی جی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ میں نے ایک بڑا ہی سینسٹیو سوال پوچھنا ہے آپ سے جی جی۔ کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم مجھے ویسے ہی، میں تمہیں لائک پیپر ڈیورس دیتا ہوں اپنی دوسری بیوی پاکستان سے لانے کے لیے، میری نیت نہیں ہے، تو اس ڈیورس کی کیا حیثیت ہوگی؟ شوہر کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں مطلب شوہر نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک یہاں اور ایک پاکستان، جی جی دوسری بیوی کو جب تک لا نہیں سکتا جب تک وہ پہلی بیوی کو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں خالی پیپر پہ ایک مطلب میں نے دی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں دوسری بیوی کو ڈیورس شو کر کے۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ جی اور ہیں کالر؟ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں بھائیوں کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ جی۔ جی فرمائیے۔ علامہ صاحب آپ کا بیان بہت اچھا تھا، حج کے بارے میں بہت ہی پیارا تھا، بہت شکریہ جی، بیان بہت نہیں شکریہ۔ کر سکتے تھے کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اور بھول گئی، کوئی بیمار ہو تو اس کو دے سکتے ہیں؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ اگر ہم گاڑی میں سوار ہوں تو نیچے پانی، پل کے نیچے پانی ہو، برج کے نیچے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا گاڑی کے نیچے؟ سمجھا نہیں میں نے، فرمایا آگے۔ گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہوں تو پل سے گزر رہے ہوں، نیچے پانی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا ٹرین سے یا گاڑی سے آپ نیچے پانی ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک، برج کے اوپر سے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا پہلا سوال میری بہن نے جو پوچھا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے یہ کہہ کر کہ میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ دوسری بیوی کو لانا ہے اور اس کو دینے کے لیے چونکہ یہاں کا قانون ہے کہ آپ ایٹ اے سیم ٹائم آفیشیلی انداز میں 2 بیوی نہیں رکھ۔ دیکھیں طلاق جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر سیریس میں کہا جائے اور کیا جائے تو واقع ہوتی ہی ہیں، لیکن اگر ان کو مذاق میں غیر سنجیدہ ہو کر کبھی اگر ان کا تذکرہ ہو اگر دیا جائے تب بھی واقع ہوتی ہیں۔
اکثر و بیشتر لوگ اس قسم کے سوال، میں نے بڑا عجیب سا سوال، دلچسپ سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی طلاق ہم نے غصے میں دے دیا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ طلاق دینے کی جو نوبت آتی ہے، جو سیناریو کریٹ ہوتا ہے، اسی ہوتا ہے جب آدمی غصے میں ہو۔ کوئی بھی صحیح الدماغ انسان خوش ہو کے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو پھر تو خوشی میں تو آدمی بہت سے وعدے کر لیتا ہے کہ تمہارے لیے میں یہ لا کے دوں گا، تمہیں میں یہ خرید دوں گا، تمہیں میں ہالیڈے کراؤں گا، تمہیں میں عمرہ۔ غصے میں طلاق تو غصے میں دیا ہی جاتا ہے۔ یہ تو سوال ہی سری سے غلط ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جی میں نے غصے کی حالت میں نے یا کسی نے طلاق دیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اور اس حدیث میں وضاحت کر دی گئی کہ اگر کھیل سے بھی کوئی شخص طلاق دے اپنی بیوی کو، چاہے وہ پیپر ورک ہو، چاہے وہ بورڈ پہ لکھ کے ہو، کسی بھی حالت میں اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے۔ وہ طلاق پھر رجعی ہے یا طلاق بائنی، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن طلاق بہرحال طلاق ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت یہ دوسرا سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے رقم بیماروں کو دے سکتے ہیں؟ بیمار اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اس کا علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مستحق نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ مستحق ہونا، چاہے بیمار ہو، غیر بیمار ہو، مستحق ہونا۔ دوسرا سوال انہی کا ہے میری بہن کا کہ وہ جب گاڑی سے ہم گزرتے ہیں کسی برج اور کسی پل سے نیچے اگر پانی ہو تو اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سب سے بہتر دعا تو گاڑی پہ سوار ہو یا سواری پہ سوار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی جو دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہی دعا ہے، تو یہی دعا پڑھنی چاہیے اور سب سے بہتر دعا یہی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ حضرت۔ تو الحمدللہ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے 3 باتیں حج کے حوالے سے نقل کی ہیں اور ہمیں بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلا اس میں تھا کہ فلا رفث رفث سے بچنا، کہ رفث کا حج سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یعنی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص حج کی نیت سے ہو، احرام کی حالت میں ہو اور وہ گناہ کرے، وہ معصیت کرے، وہ بدنظری کرے، وہ غلط نگاہ سے کسی کو دیکھے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ چونکہ اتنی بڑی وہاں گیدرنگ ہوتی ہے اور بہت سے ارکان، بلکہ وہاں نماز بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو خواتین بھی ہمارے ساتھ جاتی ہیں۔ بے شک ان کا سلسلہ الگ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر وہاں چونکہ ممکن نہیں ہے کہ آپ طواف مرد عورت الگ کریں، سعی الگ کریں، ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ اتنا بڑا جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ خدا نخواستہ کسی بیمار شخص کے دل میں اور ذہن میں گناہ کا کوئی خیال آ جائے، بدنظری وہاں ہو جائے، تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا ان قسم کے گناہوں سے بچنا، رفث سے بچنا۔ اصل میں دیکھیں عبادت کیا ہے؟ اب وہ بڑی مشہور حدیث بار بار میں نے سنایا کہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ آپ قربان جائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے صدقہ دو، کثرت سے چیریٹی کرو، کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے عمرے کرو، کثرت سے حج کرو۔ نہیں، آپ نے کیا فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچو، اللہ پاک کی نافرمانی یعنی گناہوں سے بچو، تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ نوافل پر سارا زور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری نیکیوں کی مثال ایسی ہے جیسا آپ کے ہاتھ میں کوئی بیگ ہو، اوپر سے بیگ میں آپ سامان رکھ رہے ہوں اور نیچے اس بیگ کے نیچے ہول، اوپر سے آپ رکھ رہے ہیں، نیچے سے اس سامان سارا گرتا چلا جا رہا۔ دوسری مثال علماء دیتے ہیں جیسے آپ کسی اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوں، اے سی آن ہو، ساری ونڈوز اور ڈورز کھلے ہوئے ہوں، ساری ہوا باہر جا رہی، ظاہر ہے کہ پھر اے سی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی، حج بھی، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ گناہ ابھی رمضان گزرا ہے، دیکھیں رمضان جو ہے ایک انقلابی یہ مہینہ تھا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی، علماء نے لکھا بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جانو کہ رمضان کے اعمال قبول ہوئے کہیں، تو رمضان کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لو، کوئی اچھی تبدیلی اگر ہے تو خوش ہو جاؤ، تمہارا رمضان اللہ پاک نے قبول کر لیا۔ کیا ہم نے جائزہ لیا کہ رمضان کے بعد ہماری کوئی تبدیلی ہمارے اندر آئی؟ کوئی اخلاقی تبدیلی، کوئی ایمانی تبدیلی، کوئی اللہ اکبر، کوئی اعمال کے اندر تبدیلی؟ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد وہی ہم بیک ٹو نارمل، وہی فجر نہیں، وہی عشاء نہیں، وہی غیبت، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی دل آزاری، وہی ماں باپ کی نافرمانی، وہی شوہروں کی نافرمانی، وہی بیویوں کے حقوق تلفی،
وہی بیک ٹو نارمل. اور یہی حال حج کا بھی ہے. میں گزارش کروں گا جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، یقین جانیے کہ تیاری کر کے جائیے گا، تیاری کر کے جائیے. یہاں تیاری سے مراد دونوں قسم کی تیاری، فزیکلی تیاری بھی اور اسپرچولی روحانی تیاری بھی. آپ تیاری کر کے جائیں. ضروری مسائل ضرور آپ کو یاد ہونے چاہیے، خاص کر کے جن پر جن کی طرف اللہ پاک نے متوجہ فرمایا. فلا رفث، چونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں، چونکہ ہماری اصل میں دیکھیں انسان کو اللہ پاک نے بہت کمزور مخلوق بنایا. خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور انسان، بہت کمزور. ہم وہاں جاتے بھی ہیں نا تو وہ استحضار نہیں رہتا کہ اللہ پاک کا یہ گھر ہے، یہ بہت محترم شہر ہے، حرمین شریفین کہا جاتا ہے، بڑے احترام والی وہ جگہ ہے. تو ہم ظاہر گناہ کرنے کے اتنے یوزڈ ٹو اور عادی ہوتے ہیں کہ ہم وہاں بھی گناہ سے نہیں بچ پاتے. وہاں ہم جب دو چار بندے بیٹھتے ہیں، ہم نے وہاں غیبت شروع کر دینی ہے، مکہ والوں کی غیبت شروع کر دینی ہے، جی کھانا نہیں اچھا مل رہا ہے، مدینہ والوں کی غیبت شروع کر دینی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک سوال تو میرا یہ کہ 3-4 ہفتے سے نا جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں اور میں رکوع میں اور سجدے میں جاتی ہوں تو مجھے وہ تسبیح میری زبان پہ نہیں آتی، اور میں بہت مشکل سے جو لگا کے نا پڑھتی ہوں. تو میں بہت پریشان ہوں اس بارے میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں بہت پریشان ہوں. کون سی تسبیح نہیں آتی ہے؟ سجدے اور سجدے والی تسبیح زبان پر نہیں آتی؟ جی رکوع میں اور سجدے میں جو تسبیح ہوتی ہے نا، جی جی، سبحان اللہ، وہ مجھے نہیں آتی. میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن 3-4 ہفتے سے ایسا ہوا میرے ساتھ. پہلے الحمدللہ نہیں تھا، بالکل آرام سے نماز پڑھتی تھی میں، لیکن 3-4 ہفتے سے یہ پرابلم ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں، معلوم نہیں کیا بات ہے. میں عرض کرتا ہوں میری بہن، میں عرض کرتا ہوں. جی دوسرا سوال میرا یہ، جی اگر ہم اپنے کسی رشتے دار کے اکاؤنٹ میں اپنے صدقے اور خیرات کے پیسے بھیجیں اور ان کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے پہلے سے پڑے ہوئے ہوں، تو کیا ہم اور وہ پھر وہ پیسے کسی کو دے دیں تو کیا ایسا کر سکتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں ہم اپنے پیسے بھیج دیں صدقہ خیرات کے لیے؟ تو ایسا کر سکتے ہیں تو مکس تو نہیں ہو جاتے ان کے اور ہمارے؟ ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر آپ کی کال کا میری بہن. حضرت یہ پہلا سوال میری بہن کا یہ ہے، فرما رہی ہیں کہ 3-4 ہفتے پہلے تو میں ٹھیک تھی لیکن 3-4 ہفتوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ تسبیح جو ہے نا، رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے، رکوع والی تسبیح سبحان ربی العظیم اور سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی، تو باوجود کوشش کے زبان پر جاری نہیں ہوتی ہیں تسبیحات. ایک تو اس پہ بڑا غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم نماز کس حالت میں پڑھ رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے ہمارا وضو کس طرح کا ہے، کامل وضو ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس طرح کے خیالات جو نماز کے اندر آئے، فقہا نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان وسوسے لے کر آتا ہے. اور اس کے بارے میں علماء نے، فقہا نے یہی لکھا کہ اگر آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں، نماز پڑھنے ہو، تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ نیت کرنے سے پہلے جو ہے نا الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ تھو کر دیں. تھوک نہ پھینکیں، تھو تو کر دیں اور لا حول ولا قوت پڑھ کے پھر اس کے بعد نیت کر کے نماز کو اسٹارٹ کریں. انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح کی تھوڑی پریکٹس کر لیں. اگر پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ روانہ ہو جائے، آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گی اور پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس میں جو ہے نا ادا کرنے میں. تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس پہلے کر لیں تاکہ آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسے لفظ ہوتے ہیں کیونکہ ہم عربی نہیں، ہم عجمی ہیں، وہ تلفظ ہمارے زبانوں پہ نہیں چڑھتے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو وہ رواں ہو جاتے ہیں. پھر وہ جب آپ اس حالت میں جاتے ہیں، رکوع میں جائیں گے یا سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی. لیکن شیطان کے وسوسوں کی طرف دھیان دینا، اس سے بچنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ کریں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اور 3 دفعہ جو ہے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے تھوک دیں. صحیح. جزاکم اللہ. حضرت دوسرا سوال میں ابھی پوچھوں گا آپ سے، لیکن چونکہ تسبیح کا آپ نے تذکرہ کیا تو میں یہ عرض کر دوں کہ واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی ایسی زبوں حالی ہے اور ایسی ہمارے یہاں اللہ معاف کرے غفلت ہے کہ مساجد میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عرصے سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں. یعنی بڑی معذرت کے ساتھ جی کال ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یعنی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے نمازی ہمارے بھائی عرصے سے مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے ان کا تعلق ہے، نماز کے پابند بھی ہیں، لیکن نماز کے ضروری مسائل
نماز کے حوالے سے ضروری باتیں ان کو نہیں پتہ. اسی تسبیح کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ بتیرے ایسے لوگ ہیں جنہیں سبحان ربی الاعلیٰ کا چونکہ پریکٹس نہیں کی انہوں نے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سبحان ربی العظیم، دیکھیں کتنا مختصر سا سینٹنس ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان سبحان سبحان، پاک ہے اللہ کے، پاک ہے. ربی ربی میرا رب، میرا رب. کون رب؟ العظیم، جو کہ عظمتوں والا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب. کون؟ کون رب؟ کون رب؟ جو اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے. کتنا پیارا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے، اور کتنی خوبصورت اللہ اکبر یہ بول ہیں. کتنی خوبصورت علماء نے لکھا کہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بہت سی نعمتیں دی جائیں گی. ایک نعمت یہ بھی ہوگی اللہ پاک ہمیں دیں گے، اللہ پاک ہمیں یہ دیں گے کہ جو دنیا میں جو ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں نا، اب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دیکھیں کتنا مختصر سا یہ ایک سینٹنس ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تو اللہ کو بہت پسند. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے. وثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت بھاری. کتنی مختصر سے اور اتنی فضیلت. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیام جنت میں ایک نعمت یہ بھی ملے گی کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے حقائق آشکارا فرمائیں گے. یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کی حقائق کیا ہیں، ان کے اندر معارف کیا ہے، اس کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہاں حقیقت آشکارا کی جائیں گی جنت کے اندر. جب بندے کو پتہ چلے گا کہ واقعی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. آپ مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں، اکثر و بیشتر بھائی ہمارے چونکہ پریکٹس نہیں ہے، ہم نے نماز کو اس قابل نہیں سمجھا کہ سیکھنے کی کوئی چیز. التحیات ہمیں نہیں آتی، اب پڑھتے بھی ہیں تو اس قدر اجلت جلدی میں کہ ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہوتا. اتحیات للہ وصلوات استغفر اللہ. ہم نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کا مذاق اڑا رہے. دعا قنوت ہمیں یاد نہیں، درود شریف ہمیں یاد نہیں، جو یاد ہے سب غلط سلط یاد. یعنی اتنی زحمت ہم نہیں گوارا کرتے کہ کسی دن امام صاحب سے منت سماجت کر کے ان کو پکڑیں، ان کی خوشامد کریں کہ حضرت جی ذرا سا میری نماز سن لیجئے، ذرا میری دعائیں سن لیجئے. یہ تو پڑھنے کے حوالے سے. نمازوں کا حال یہ ہے کہ نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح. میں نے بارہا وہ مسئلہ بتلایا ہے کہ نماز کے اندر قومہ اور جلسہ واجب ہے. رکوع اور سجدے کے درمیان جو ایکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قومہ، کھڑا ہونا. اتنی دیر آپ نے اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے کہ آپ کی ہڈیاں بونز ایڈجسٹ ہو جائیں. یہ واجب ہے. اگر آپ نے اتنا اس کو ادا نہیں کیا تو سجدے سہو واجب ہوتا ہے پھر آپ پر. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے آپ کے لیے کہ آپ کی بونز ریلیکس ہو جائیں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں کیسی نماز میں ایسی کمپٹیشن والی نماز، تو یعنی دوڑ لگی ہوتی ہے نماز کے اندر. 2 منٹ میں 4 رکعت، 2 منٹ میں 6 رکعت، 2 منٹ میں 4 رکعت. بھائی اگر وقت کم ہے تو آپ 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھیں، چاہے وہ ظہر کی کیوں نہ ہو، پہلے کی. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اب کون سمجھائے گا، ہمیں کیوں. اب یہی حال ہے کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں نا حرمین شریفین میں، چونکہ وہ عادت تو نہیں ختم ہوتی نا ہماری جلدی پڑھنے کی عادت، وہی حال مینا میں ہوتا ہے، وہی حال ہم عرفہ میں، وہی حال ہم مطاف کے اندر کر جلدی جلدی طواف، جلدی جلدی طواف، جلدی جلدی سعی. اب باہر جا کے 2 گھنٹے ہم البیک میں انتظار کھڑے ہوں گے کھانے کی لائن میں، وہ ہمیں برداشت ہے. لیکن طواف کو ہم ذرا سا خوبصورت بنا لیں، طواف میں کچھ دعائیں کریں اللہ پاک سے دل لگا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، چونکہ عبادت ہے وہ. حضرت غلط کہہ رہا ہوں تم بالکل. آپ نے ایک ایسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے قبلہ کہ اگر اس چیز پہ غور و فکر کیا جائے کہ نمازیوں کو دیکھا جائے شرماتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں نا، کبھی جو ہے نا ہم ہلکے لگاتے ہیں کہ آپ آئیں ہم آپ کو نماز سکھاتے ہیں، اور اس میں شرماتے ہیں سارے، آتے نہیں ہیں جی ہمیں نماز آتی ہے. اور جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص سے وضو کے ارکان ہیں، 4 فرض ہیں، آپ 4 فرضوں میں سے ایک فرض کو بھی صحیح ادا نہیں کر رہے، اور اس حالت کے اندر آپ جا کے نماز پڑھیں گے جب آپ کا وضو ہی کامل نہیں ہے، آپ جا کے نماز پڑھیں گے، اس نماز کا مقام کیا ہوگا پھر، اس کے اندر کیا خشوع و خضوع آئے گی، کیا کیفیت آئے گی. وہی نا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ نماز میں چوری نہ کرو، نماز میں چوری نہ کرو. صحابہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے قیام، رکوع و سجود ہیں ان میں جلدی نہ کرو،
ان میں جلدی نہ کرو. اب یہ لوگ قوما میں کھڑے ہونے کا تو وہ تو تصور ہی تو ختم ہو گیا. وہ تو اب بس نیچے جلدی جانا ہے اور نیچے کا جو ہے نا سجدے کی بس ٹائم اتنا پورا کرنا ہے, پھر سیدھا بیٹھنا اور تیز تیز کر کے وہی ٹائم ایک سیٹ ہوتا ہے کہ اٹینڈنس حاضری اٹینڈنس ہوتی ہے. 4 منٹ کے اندر ہم نے 4 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹائم سیٹ ہے. اگر ایسی رکعتیں پڑھنی ہے تو پھر ہم بولتے ہیں کہ ہماری نمازیں بے حیائی و برائی سے کیوں نہیں بچا رہی. بالکل. تو حضرت مختصر سا بریک ہے. جی بالکل. ناظرین انشاءاللہ مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے. بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں, اسی موضوع کو کیری آن کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گفتگو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا ہے, اللہ کریم ہے جو کچھ ہم سنائیں, اللہ پاک ہمیں بھی, آپ سب کو, جتنے سننے والے لوگ ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. ناظرین, حج کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, آپ کے سوالات بھی لیے جا رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں یہ بڑا مبارک موقع ہوتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے یہ اپرچونٹی اگر کہیں ملتی ہے آپ کو, یہ خیر و نیکی کا کام کہ آپ سوالات کر سکیں, تو آپ ضرور سوالات کیا کریں, ضرور سوال کریں. خاص کر کے وہ لوگ ہمارے جو حج پہ جا رہے ہیں ضرور تیاری کر کے جائیں, وہاں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا پروگرام آپ نے حج پہ خصوصی رکھا ہے. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت السلام علیکم. بہت شکریہ. مجھے حج کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ حج اور حج کے دوران جو عمرہ کرتے ہیں, اگر آپ اس کی نیت کے الفاظ وغیرہ کچھ بتا دیں جو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں. دوسرا, یہ تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے, اور مزدلفہ میں جب رات قیام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی خصوصی دعائیں یا ذکر کون سے افضل ہے, یا کون سا کلمہ پڑھنا افضل ہے, اور یہ جو صحیح ہوتی ہے حج کی یہ کب کرنی چاہیے, کس مطلب ترتیب وار یہ کون سے نمبر پر آئے گی, اور یہ پھر جب بعد میں خواتین نے جو بال کٹوانے ہوتے ہیں وہ کیا صرف نیچے سے برابر کر کے پورے کٹوانے ہوتے ہیں, یا اگر آپ اس میں بھی کچھ تھوڑا وضاحت کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. اور طواف زیارت کے بعد احرام کی پابندیاں ساری ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا, اس سے پہلے کا جو سوال تھا, میری بہن نے پوچھا تھا کہ اگر ہم کسی رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں اور جس رشتہ دار کو اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں اور پہلے سے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہوتے ہیں, تو کیا ہمارا صدقہ ادا ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو دیکھیں, مکس اپ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہو پہلے سے, اس سے کوئی دینا نہیں. آپ جو ہے اپنا جو آپ نے اماؤنٹ ان کو دیا ہے وہ پیسہ مستحق تک پہنچ جانا چاہیے, بس اس کا خیال رہے. بے شک ان کے اکاؤنٹس میں پہلے سے پیسے پڑے ہوں, اور یعنی جو آپ نے اماؤنٹ صدقے کی دی ہے یا زکوٰۃ کی دی ہے وہ اماؤنٹ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے. زکوٰۃ اگر ہے تو ان کو مالک بنا دیا جائے, اور اس طریقے سے صدقہ ہے صدقہ دیا جائے, جو اماؤنٹ ہے وہ غریب تک پہنچ جائے, مستحق پہنچ, بس اس کا خیال رہے. بقیہ یہ ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں پہلے سے پیسے ہیں تو اس سے آپ کے صدقے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا. حضرت, یہ اگلا جو سوال ہے میری بہن نے ایک ہی ساتھ 5 حصے ہیں سوالات کے, اس میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کی جو نیت ہے اس کو اگر بتا دیا جائے. اس کی نیت کا ایک تو یہ ہے کہ جب آپ احرام پہنتے ہیں, بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی یہ ہے کہ وہ احرام جو پہننا وہ نیت ہے. بالکل بالکل وہ نہیں ہے. بالکل. احرام تو 2 چادریں ہیں, اور اس کے بارے میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر وہی چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں, اب اسی میں آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے اور اسی میں آپ نے حج بھی کرنا ہے, اگر وہ خدا نخواستہ اس پہ کوئی چیز گر جاتی ہے یا وہ گندا میلا ہو جاتا ہے تو آپ وہ 2 چادریں چینج نہیں کر کے دوسری چادریں نہیں پہن سکتے. تو یہ غلط فہمی پہلے سب سے پہلے دور ہونی چاہیے کہ وہ احرام جو ہے بیسیکلی آپ اس کیفیت کے اندر آنا اور اس حالت کے اندر آنا, اس نیت کر کے اس طرف چل جانا, اس نیت جیسی آپ کرتے ہیں اس احرام کی پابندی آپ ہے, وہ پابندیوں میں آپ آ جاتے ہیں. تو اصل میں وہ پابندیاں جو ہیں وہ احرام کی حالت ہے. تو وہ چادر کا نہیں, اور اس میں عربی میں آپ کو نہیں آتی تو آپ اردو میں کر لیں. اردو میں کریں, جو زبان جس کی ہے, جس کو انگلش میں آتی ہے, جس کو اردو میں آتی ہے, جس کو بنگالی میں آتی ہے,
کوئی بھی زبان آپ کی جو آپ کی مادری زبان ہے آپ اس میں کریں کہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، میں حج کی یا عمرے کی نیت کرتی ہوں اور اس نیت سے میں جو ہے گھر سے نکلی ہوں، تو میں اس کی پابندی آپ پر، اور پھر وہ آپ پہ پابندیاں جو اس کی وہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب اس پابندیوں کے اندر رہ کر پھر آپ جو ہے نا وہ جو اس کی پابندی ہیں اس کو اپنے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوگی تو پھر دم واجب ہوگا آپ پر۔ بالکل۔ تو یہ دوسرا میرے خیال میں اس میں ایک اور بات بھی بتائیں کہ غلطیاں جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا کوئی بھی غلطی ہونا تو فوراً کہتے ہیں دم واجب ہو گیا۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ چھوٹی اگر غلطی ہے تو اس پہ صدقہ دیا جائے گا، صدقہ چھوٹی ہوگی تو صدقہ ہوگا، اور اگر بڑی ہے جو واجبات کوئی چھوٹ جائے تو اس پہ جو ہے دم ہے، اس پہ دم ہے۔ ہاں، جو تو اس میں واجبات بڑی اس پہ غلط دم فہمی ہے، ہے۔ مثال باقی کے جو طور ہے پہ پیر اگر کسی کا چھپ گیا سونے کی حالت میں تو کہتے ہیں جی دم واجب ہو گیا۔ دم واجب ایسے نہیں۔ اور یہ غلط فہمی بھی ہے کہ دیکھیں واجبات جو ہے نا 6 واجبات، 6 میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور دم جو ہے یا ایک بھیڑ ہے یا جو شیپ ہوتا ہے یا جو بھیڑ ہوتا ہے اس کی قربانی آپ نے حرم کے اندر کرنی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک اور کالر ہے، ان کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کرم ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی ایک تو ہے زکوٰۃ کے بارے میں، ایک نماز کے بارے میں۔ جی جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ میرا بھانجا ہے پاکستان میں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں اور چھوٹا سا گھر ہے، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دوں کہ ایک کمرہ اوپر بنا لیں؟ بچے ہیں ماشاءاللہ جوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور بھی ہیں، تو کیا میں زکوٰۃ کے، مجھے پھر بعد میں جواب دینا جب میں فون بند کر دوں۔ جی جی تو یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو سبحان ربی اعلیٰ جب کرتے ہیں تو میں چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں، میں نیچے نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتی، کیا میں تھوڑے سے ہاتھ آگے سرکا کے سجدہ کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ آپ چیئر پہ نماز پڑھتی ہیں؟ جی چیئر پہ پڑھتی ہوں نا، تھوڑے سے جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو تھوڑے سے آگے سے ہاتھ کر کے تو میں سجدہ کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جی جی عرض کرتا ہوں، جی عرض کرتا ہوں۔ جی حضرت آپ فرما رہے تھے نیت کے حوالے سے۔ نیت کا تو یہی ہے کہ آپ اپنی زبان میں کر لیں، بالکل، اور جب نیت کر لیں تو اس پابندی کے اندر آپ آ جاتے ہیں۔ اب اس پابندی کے اندر جب آ گئے تو آپ نے اس پابندی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ابھی پوچھا کہ چھوٹی غلطی ہو جائے تو اس پہ صدقہ ہے، اور تو یہی لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ حج اور عمرہ کر آ جاتے ہیں اور اپنی کنٹری میں یا یہاں آ جاتے ہیں یا پاکستان انڈیا چلے جاتے ہیں یا یہاں آ جاتے ہیں، تو بولتے ہیں جی اب یہاں ہم جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہاں جو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، وہاں کسی سے پوچھا نہیں، یا وہاں سے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں، روز یہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کال کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ جی مجھ سے علامہ صاحب یہ غلطی ہو گئی، مولانا صاحب مجھے ذرا مفتی صاحب گائیڈ کر دیں، تو وہ آپ وہیں وہ کرنا تھا۔ پھر یا تو یہ کہ آپ کو وہاں کوئی ڈھونڈے، بندہ ڈھونڈے، اور بندہ ڈھونڈنے کے بعد پھر وہ آپ اس کو پیسے بھیجے تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ قربانی وہاں وہ کرے، وہ جو سیکریفائس کرنا ہے اس کا دم وہاں دے، تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ ذمہ اصل میں داری حضرت ہر حوالے سے لوگ اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، ہماری جو اردو میں بولتے ہیں نا ایک گناہ نیکی برباد گناہ لازم۔ بالکل، میں مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم میں حج پہ گیا تو میں طواف کر رہا ہوں، لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف میں آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کو زار و قطار رو رہے ہیں، رقت طاری ہوتی ہے، دعائیں کر رہے ہیں، کوئی غلاف سے ہمارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں میچ ہو رہا تھا ہمارے ملک، بالکل ایک صاحب کئی لوگ دیکھا ہو اسکور کتنا چل رہا ہے، بالکل ایسی ہے، کون آؤٹ ہوا، نعوذ باللہ اپنا بھی طواف خراب کر رہے ہوتے ہیں اتنی تیزی سے۔ اچھا بعض لوگ فلمنگ، امی دیکھیں میں یہاں سامنے کھڑا ہوں طواف کرتے ہوئے، آپ یہ بڑے یہ فتنہ ہے ایک طرح سے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ قبلہ آپ وہاں لوگوں کو دیکھیں، آپ جا رہے ہیں کس نیت سے جا رہے ہیں، آپ نے پیسہ سیکریفائس کیا، آپ بھی بچوں کو چھوڑ کے یہاں جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو اپنے کام کو چھوڑ کر۔ مجھے اس حوالے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے، وہ میں چاہتا ہوں شیئر کر دوں، شاید ہمارے کام آئے۔ بالکل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ناظرین، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں حج کر کے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو سنت طریقہ ہے کہ دیکھیں یہ طریقے بھی ہم سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے تو ہمیں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، دعائیں آپ دیں کہ اللہ پاک تقبل اللہ منا ومنکم، اس قسم کے الفاظ، اللہ پاک آپ کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور فرمائے، اللہ کریم آپ کو برکت، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کوئی حج کر کے آئے نا اس کو طنز مار رہے ہوتے ہیں، اچھا بڑے حاجی بن گئے ہو جی،
وہ بڑے معذاللہ پھر کس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اور اس قسم کے نعوذ باللہ الفاظ بول کے اگلے کو بھی وہ اس کے دل کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس موقع پر کس انداز سے کس کو ویلکم کرنا چاہیے، کس انداز سے گفتگو، آداب گفتگو سے بالکل نابلد. بل حضرت جنید بغدادی بہت اعلیٰ درجے کے صوفی، اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے. تو حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تم حج کر کے آئے ہو، اللہ پاک. اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام کی چادر تبدیل کی، اپنا نارمل لباس اتارا، تو احرام پہنتے ہوئے کوئی محسوس کیا؟ کہا حضرت نہیں جی، ہمیں تو کوئی بھی کچھ بھی میں نے محسوس نہیں کیا، کوئی فیلنگ نہیں تھی. فرمایا کہ اچھا جب تم میقات سے نکلے ہو، جب تم بیت اللہ کی زیارت کرنے گئے، کچھ محسوس کیا؟ کہا حضرت میں نے کچھ بھی محسوس. کہا جب تم نے سعی کی کچھ محسوس؟ کہا کچھ بھی محسوس کیا. حضرت فرمایا کہ تم مینا گئے کچھ محسوس؟ کہا کچھ بھی محسوس نہیں کیا. فرمایا کہ مزدلفہ گئے، عرفہ گئے، کسی موقع پر کچھ بھی تو محسوس کیا ہوگا، کوئی فیلنگ تمہاری، کوئی کیفیات تو ہوں گی کہ احرام کا کیا مطلب ہے، سعی کا کیا مطلب ہے، سعی کا فلسفہ کیا ہے. ابھی میں نے بتلایا کہ حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے گھرانوں کی اداؤں کا نام حج ہے، ان کی وفاؤں کا نام حج ہے. تو اس شخص نے سرے سے ہر سوال کا جواب منفی میں دیا کہ نہیں حضرت ہمیں تو کوئی فیلنگ نہیں آئی، ہمیں تو کوئی کیفیت. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ، تو نے تو اصل میں حج ہی نہیں کیا، تو دوبارہ جا پھر حج کر کے آ، پھر حج کر. یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. تم دوبارہ جاؤ پھر حج کے، تم نے حج نہیں کیا، تم نے تو حج کی رسم ادا کی، حج نہیں کیا. تو اللہ کرے آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا جو میری بہنیں جا رہی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگ کے جائیے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ وہاں ہم بے احترامی نہ ہو، کہیں خدا نہ خواستہ نیکی برباد، گناہ لازم نہ آ جائے. ابھی میں آپ کو طواف کا بتا رہا تھا، یہی حال صحیح کا ہے. ہم صحیح میں ہوتے ہیں، ہاتھ میں فون. ایون آپ دیکھیں انتہا ظلم کیے ہے کہ ہم جب روز اطہر کی جالی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، جس سے زیادہ مقدس بیت اللہ کے بعد کوئی جگہ نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں، جب وہاں بھی ہماری اللہ اکبر بے حسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں بھی اس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے ہو. لوگ رو رہے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہم فلمیں بنانے کے چکر میں فیس بک پر ڈالنے کے لیے جی آج میں پہنچ گیا ہوں، جی میں آج پہنچ گیا جی، اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں. حضرت اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے. اب ظاہری بات ہے جب تک فیس بک پہ چڑھے گا نہیں، یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے تو ایئرپورٹ کی مووی فیس بک پہ چل رہی ہے کہ جی میں نے احرام پہن لیا ہے، میں فیس بک پہ. اب جہاز میں بیٹھا ہوں تو جہاز کی 2-4 سیلفیاں چڑھ گئی ہیں. وہاں اترا ہوں تو جی میں ایئرپورٹ پہ امیگریشن پہ کھڑا ہوں، پھر وہاں نہیں حضرت میں اس پہلے زمانے میں اگر بقدر ضرورت اگر واقعی والدین آپ کے مانگ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہو، وہ تو قبلہ الگ چیز ہے نا. یہ تو میں سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصل میں کیا ہے کہ یہ جب تک دکھتا نہیں، یہ سمجھتے ہیں جب تک دکھتا نہیں اس وقت تک بکتا نہیں. تو یہ بیچنا والا کام ہے. پہلے زمانے کے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ صرف حج کا نام سنتے تھے کہ پتہ لگ جائے یہ شخص حج پہ جا رہا ہے، پورے محلے کے لوگ جا کے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روتے تھے اور اس کو چومتے تھے. اور پھر پتہ لگے یہ شخص عمرہ کر کے یا حج کر کے مدینے سے آیا، مکے سے آیا، اس کی آنکھوں کو، اس کے چہرے کو چومتے تھے. تو یہ حال ہوتا تھا کہ بھائی تم نے اپنی آنکھوں سے اس گنبد خضرا کو دیکھا ہے، تم نے حضور کے روزے کو دیکھا ہے، تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، تم نے غار حرا گئے ہوگے، تم نے اور دوسری جگہ گئے. وہ لوگ چومتے تھے اس کو. اب وہاں جا کے بھی انسان کی کیفیت، آپ نے جیسے بتایا نا کہ وہ شخص تھے جنید بغدادی کو پوچھا کہ بھائی تو حج کرنے گیا، تجھے کوئی کیفیت ہی نہیں آئی. کیفیت کس طرح آئے؟ یہاں آج کل دور یہی ہے کہ کیفیت، کیونکہ ہماری ساری کی ساری جو انٹینشن ہوتی ہے وہ دکھانا ہوتا ہے کہ یار میرے دوستوں کو پتہ لگ جائے، وہ اپڈیٹ ہو جائے. ان کو اپڈیٹ کرتے کرتے جو ہے نا ہم خود آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. اب وہ طواف کرنے کا وہ چکر ہوتا ہے. پہلے زمانے میں کعبے کو دیکھتے تھے فرسٹ گلانس سے نا، پہلی نظر آپ کو کعبے کی طرف، فرسٹ گلانس کہ پہلی نظر آپ کی جب کعبے پہ جاتی ہے تو آپ کی کیفیت، آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں ہوتے ہیں. لیکن آج کل تو دور یہ ہوتا ہے جاتے ہوئے بنا رہے ہوتے ہیں کہ دکھائے کہ دیکھیں میں نے آج پہلے دفعہ کعبے کو دیکھا. پھر دعائیں بولتے ہیں میں یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں تو میری تصویر بنانا. تو قبلہ اس مقدس جگہ جا کر جہاں فرشتے حاضری دے رہے ہوتے ہیں، انسان کو اپنے آپ کی فکر نہیں ہوتی، اپنا جسم سے وہ کپڑے جو مہنگا لباس اتار کر 2 چادریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، جب اتنا کچھ کر لیا، اوپر سے ظاہری طور پہ تیار ہو گئے تو اندر سے بھی اس کو صاف کر کے جانے کے لیے بہتر. اب بھی ایسے لوگ ہیں، پچھلے دنوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بوڑھی ماں اپنے ملک سے روانہ ہوئی اور کافی عرصے تک اس نے پیسے جمع کیے، کافی عرصے تک 2 روپے 4 روپے ہمارے ملک
جیسے ہوتا ہے اللہ معاف بالکل کرے، ایسی ہوتا ہے، لاکھوں روپے جمع کرنے پڑتے ہیں، تو ایک وہ دور آیا، وقت آیا کہ اس کا پیسہ مکمل ہو گیا حج پہ جانے کے نا، تو روانہ ہوئی اپنے بیٹے کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچی ہے نا، تو بیٹے نے بتلایا اماں جدہ آ گیا. تو کہتے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹے سے بیٹا مجھے سجدہ شکر تو ادا کرنے دے. اللہ اکبر. تو بیٹے نے کہا کہ اماں سجدہ شکر ادا کر لو، اب ہم تھوڑی دیر بعد نا جدہ سے مکہ کو روانہ ہوں گے، ہم آدھے 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہم اللہ کے گھر دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ وہ تاب نہ لا سکی، وہ خوشی سے گئی تو اللہ کو پیار. اللہ اکبر. کہ اللہ، یہ مجھے ایک واقعہ پاکستان میں کافی عرصہ پہلے 90s کی بات ہے کہ اخبار میں چھپا تھا. ایک گاؤں کے ایک بوڑھا کسان تھا، وہ پیسے جمع کرتا رہا. اب اس کے حج کے جانے کے پیسے جمع ہو گئے، اس نے جا کے جمع کرا دیے. اس کو حج کا وہاں سے جیسی ویزا آیا نا، اس نے ویزا دیکھا، اس خوشی کے عالم کے اندر اس کا دم نکل گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. تو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف خالصتاً جو جن کا لو رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے کہ اللہ سے لگا ہوتا ہے کہ بس اب وہاں جانا ہے تو اس کو دیکھنا ہے. اب آج کل کا دور جو ہے نا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. جی وعلیکم السلام سر. امام صاحب ذرا ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. میرا بیٹا ہے 12 سال کا، اس نے قرآن ختم کر لیا، اس کو شوق ہے نماز پڑھانے کا، تو کیا وہ جماعت پڑھا سکتا ہے؟ جی ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اس کو غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کیا غلطی کی ہے اس نے، اور ہم نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ اس نے کافی کانفیڈنس گین کیا ہے اور کافی صحیح پڑھ رہا ہے. تو یہ 12 سال کا وہ جماعت پڑھا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. اس بچے کو ضرور اپریشیٹ کریں، اس بچے کو حوصلہ دیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، جزاکم اللہ. میں عرض کرتا ہوں بھائی. تو حضرت ہم سوالات کی طرف بھی چلیں تاکہ وہ سوالات بھی پورے ہو جائیں. اچھا، وہ دوسری ان کی بہن کا سوال یہ تھا کہ جو تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے، ایام تشریق جو ہے، جو ہم لوگ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. جی یہ جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ہے اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ کم سے کم 3 دفعہ پڑھنا واجب ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو یہ، اور پھر وہاں جا کر آپ کنٹینیوس کو پڑھنا. سب سے بیسٹ تسبیح یہی ہے، سب سے بیسٹ تسبیح یہ ہے، یا آپ درود پاک پڑھتے رہیں. بالکل. تو اور جو یہاں ہیں وہ 13 کی عصر تک، جو مغرب تک یہ پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے، اور اس کو جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھیں گے. یہی تکبیر تشریق کو کہتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک اور بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی تھا میرے خیال میں. یہ تھا، پوچھ رہی تھیں کہ وہ جو ہے نا مزدلفہ میں کیا کوئی خاص دعا مزدلفہ کے لیے نا؟ وہاں تو دعائیں دیکھیں جو دل کی حاجت ہے وہ اپنے دل، اصل میں تو دعائیں وہاں یہ ہیں کہ جو آپ کی نیک تمنا ہے، جو دعائیں ہیں. اور سب سے بیسٹ دعا ہے کہ یا اللہ، میں تجھ سے آج کے بعد جو دعا کروں وہ میری نیک و جائز دعا تو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. سب سے بیسٹ دعا یہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کریں. کہ اگر آپ ساری امت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کے لیے سجدے میں رو رو کر آنسو بہائے، جس امت کے لیے، تو اس امت کے لیے ہم ایز اے امتی کیوں نہ دعا کریں. تو حضور کی اس سنت کو بھی ہم ادا کریں، اور ضرور امت کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اپنے ماں باپ کے لیے خاص کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. ماں باپ کے لیے دعا کے لیے فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں برکت اٹھا دی جاتی ہے. بالکل. سعی کے بارے میں بھی بہن نے پوچھا کہ سعی کا جو ہے نا یہ آپ نے طواف زیارت سے پہلے کرنی ہے. جب آپ حج کروا چکے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ نے، اس سے پہلے جو ہے نا یہ، اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنی ہے. بال کے بارے میں پوچھا ہے کہ خواتین کا جو بال ہے کتنا کاٹ سکتے ہیں؟ وہ ایک پورے کے حساب سے ہوتا ہے کہ عورت کے جو لے کر اس کو لے کر وہ کونے سے آرام سے کاٹ لیں. لازمی نہیں کسی غیر محرم کو دیں کہ وہ کاٹے. آپ کے ساتھ اگر کوئی محرم ہے تو وہی کاٹ سکتا ہے، یا آپ خود ہی پکڑ کے اس کو کاٹ لیں. صحیح. اچھا، اگلا سوال میری بہن نے یہ پوچھا کہ جو زکوٰۃ ہے، اگر بھانجا میرا جو ہے اور اس کی حالت جو ہے، یعنی کماتا تو ہے لیکن گھر وغیرہ، اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ زکوٰۃ اس کو دے دیں. اصل مسئلہ یہی ہے. اصل میں ہمارے یہاں لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں غریب ہونا
لیکن اس کا جو ہے پیمانہ کیا ہے غربت کا. تو اسی لیے شریعت نے نصاب بنایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ، اور اگر مکس چیزیں ہیں، سیونگز ہے، چاندی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کا پھر نصاب دیکھا جائے گا. تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر یعنی پیسے کا قیمت کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا. اور اگر صاحب نصاب ہو گیا تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتی، چاہے وہ بھانجا ہو، بھانجی ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد. تو اس کا خیال رکھیں، چونکہ زکوٰۃ دیکھیں فرض ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. زکوٰۃ دینے والے کو بھی، زکوٰۃ لینے والے کو بھی، دونوں کے لیے شریعت نے احکام دیے ہیں. دینے والا بھی اس کا خیال رکھے کہ زکوٰۃ کسی کو دے تو اس پر احسان نہ جتائے، کیونکہ زکوٰۃ دے کر ہماری یہ بھی ایک بڑی مسکان ہے کہ کس چیز کا ہم تذکرہ کریں کہ پورا جسم ہی ہمارا یقین کریں کہ آپ شریعت سے دوری اور اسلام سے دوری کی وجہ سے داغدار ہیں. کوئی کل صحیح نہیں، کوئی کام صحیح نہیں، کوئی شيء، اللہ معاف کرے، اللہ کریم ہم سب کو ہدایت. اچھے لوگ بھی ہیں بیچارے. اب زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، بس اوقات اس کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے جو پیارے ہیں وہ مستحق ہیں کہ نہیں. اور ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو ہمیں یعنی سلام علام کرتے رہیں، تھوڑی سی تعریف آفرین کرتے رہیں، تھوڑا سا خوشامد کرتے رہیں. ہم اگر ملک میں جائیں تو وہ گاڑی لے کر آئیں، ہمیں ذرا گھما پھرا دیں، ہماری خدمت بھی کریں اور تھوڑی سی سر میں مالش بھی کر دیں. تو اس قسم کے زکوٰۃ لینے والوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یقین جانیے کہ زکوٰۃ آپ جس کو دیتے ہیں اس پر ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا ہمارا حق ہے کہ اس کو دیں، بلکہ ہمیں تلاش کر کے خود ہمیں جا کے زکوٰۃ والوں مستحق لوگوں کو دینا چاہیے. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ جی اس کا احسان مند اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کی زکوٰۃ لے لی، قبول فرمائیں، قبول کر لیا اس نے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف وہ حدیث یاد آئی. اپنے بھانجے کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی رقم دی، فرمایا کہ جانا ایک صاحب کو دینا اور اس کا خیال رکھنا کہ یہ رقم جو ہے ان کے ہاتھ میں مت دینا، وہاں ان کے سامنے رکھنا اور ان سے کوئی دعا کی درخواست بھی مت کرنا. تو وہ جب واپس ان کے بھانجے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا خالہ جان یہ کیا آپ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، امت پر بہت بڑا احسان کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی راویہ جو ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا احسان امت پر. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سامنے رکھنے کے لیے اس لیے کہا کہ تم ان کو دو گے اور ان کا ہاتھ نیچے والا ہوگا، تمہارا ہاتھ اونچا والا ہوگا، تو کہیں ان کو احساس کمتری نہ ہو، کہ ان کو تکلیف نہ ہو کہ اللہ میرا ہاتھ لینے والا، میں لینے والا بن گیا. تو اس احساس سے بچانے کے لیے دعا کی درخواست مت کرنا، چونکہ دعا کی درخواست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے ریٹرن میں کچھ چاہتے ہو. زکوٰۃ دینے والا ریٹرن میں کچھ نہ چاہے. اب دیکھیں یہ اتنا جب اعلیٰ اللہ اکبر انداز ہوگا دینے کا، تو کیوں نہ اس زکوٰۃ کو اللہ پاک قبول فرمائے، کیوں نہ اس زکوٰۃ کے دینے یا لینے والے پر اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش. اچھا اس کے بعد حضرت انہوں نے سوال ہی کیا کہ میرا بیٹا 12 سال کا ہے. اچھا انہی کا محترمہ کا سوال یہ ہے کہ نماز میں جو ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتی ہیں، چونکہ بیٹھ کے چیئر پہ پڑھتی ہیں تو سجدے کے وقت تھوڑا سا آگے ہو جاتی ہیں ہاتھ بڑھا کے. اس میں اس میں ایک تو پہلی بات اگر شرعی معذوری ہے، کیونکہ سجدہ کرنا یہ فرائض ہے، تو نماز کے فرضوں میں سے، اور اگر اس کو شرعی معذوری نہیں ہے تو یہ نماز کا سجدہ ادا کریں زمین پہ. اس میں کہتا ہوں کہ بیٹھ کے بے شک پڑھ لیں زمین پہ، اس میں کہاں بیٹھ کے پڑھ لیں. اگر بیک کی کوئی تکلیف ہے، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتی، گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں تو یہ شرعی معذور ہیں. شرعی معذور جب ہو گئیں تو ان کو آگے ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے سے ان کا سجدہ ادا ہو جائے گا. تو ان کا اگر شرعی معذور ہیں، اگر شرعی معذور نہیں ہے، آج کل تو یہ فیشن بن چکا ہے. آپ کو دیکھیں مساجد میں بالکل چل کے بھاگ کر آ رہے ہوتے ہیں، 20-25 لوگ چیئر لے کے بیٹھے ہیں. اب چیئرز کے لیے نا پورے ہم صفحے بنائی ہوئی ہیں، تو صفحے بنائی ہوئی پورا ایک حصہ جو ہے نا ان لوگوں کو خاص کر ہم نے مختص کر دیا کہ یہ اب یہاں چیئر والے بیٹھیں گے. اور یہ بڑا اس پہ وعید ہے لوگوں کی، یہ نمازیں جو ہے نا. حضرت آخری سوال یہ رہ جائے گا، میں عرض کر دوں وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے. بھائی نے بتایا کہ میرا بیٹا 12 سال کا ہے اور نماز کو لیڈ کرتا ہے. اچھا یہ بچہ 12 سال کا ہے، اور یہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ کبھی کوئی غلطی کرتا تو ہم اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بچہ بالغ نہیں ہے، تو بالغ کی نماز امام کے لیے شرائط ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک بلوغت بھی ایک شرائط ہے کہ بچے کو بالغ ہونا.
اور آپ اپنی نمازیں خراب نہ کریں. بچے کو اگر شوق ہے اس کو دین کی تعلیم دلوائیں, اور یہ سب سے اچھی چیز ہے. جی انشاءاللہ یہ اچھی چیز ہے بچے کو. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں نئی دعاؤں اور نئے موضوع کے ساتھ اپنا سب کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.